بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے حضرت شیر خدا تاجدار حل عطا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی پاک ذات کے حوالے سے ہے، آپ کی شہادت کے حوالے سے ہے، آپ کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان میں سب سے بدبخت ترین انسان وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، اور جو بعد میں آنے والی امت ہے، لوگ ہیں، ان میں بدبخت ترین انسان وہ ہے جس نے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو کن پٹی پر وار کر کے شہید کیا۔ کوفے کی جامعہ مسجد میں حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومنین میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے عہد کو پورا کر چکے ہیں اور بعض اس انتظار میں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد میرے چچا حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے اور میں اس بدبخت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں جو مجھ پہ وار کرے گا اور میرے چہرے کو، میری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ فرمایا کہ بدبخت ترین انسان وہ ہوگا اے علی جو تیری کن پٹی پر وار کرے گا اور اس وقت تیرا چہرہ اور تیری داڑھی جو ہے یہ خون سے تر ہو جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہم اکٹھے کھڑے تھے، اتنے میں ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم ہمارے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے آ کر کے آپ سے سواری مانگی، آپ نے اسے سواری دے دی، وہ اس پہ بیٹھ کے چلا گیا۔ حضرت جابر کو حضرت تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ اے جابر، یہ وہ شخص ہے کہ جو میرے قتل کے درپے ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور میں اس کی بھلائی، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ سے عرض کی گئی کہ حضرت آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں اسے قتل کر دوں تو مجھے کون قتل کرے گا؟ یعنی آپ کو اتنا یقین تھا کہ یہی شخص ہے جو مجھے قتل کرے گا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو مجھے کون قتل کرے گا؟ پھر آپ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جب مجھے قتل کر لے گا اس کے بعد یہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ عبد الرحمن بن ملجم کی ایک عورت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جس کے عشق میں یہ گرفتار ہو کر اس کو نکاح کا پیغام جب دیتا ہے، وہ دو شرائط رکھتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مجھے جو میرا حق مہر ہے وہ 3000 دینار تو نے دینے ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو قتل کرنا ہوگا۔ ابتداءً تو ابن ملجم کہنے لگا کہ ان کے قتل کی شرط تو کیوں رکھ رہی ہے، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ میرے بھی دل کا ارادہ یہی ہے کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا جائے۔ یاد رکھیں یہ ایسا شخص ہے جس نے کئی مقامات پر حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی غلامی کا دعویٰ کیا، اور یہ منہ پر بھی آ کر حضرت تاجدار حل عطا کو آ کر کہا کرتا تھا حضور میں آپ کا غلام ہوں، اور غلامی کے دعوے کیا کرتا تھا۔ جب یہ واپس پلٹ کر جاتا تھا تو اس وقت حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسکراتے تھے، مالک عجب معاملہ ہے کہ میں اس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں اور یہ میرے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب بھی زندگی میں ابن ملجم کو کوئی بھی مشکل پیش آئی وہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پہ آتا اور آپ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتے۔ کبھی گھر کے لیے کچھ چیز ضرورت ہوئی، کبھی سواری کی ضرورت پڑی، الغرض کسی بھی چیز میں یہ پریشان ہوا تو تاجدار حل عطا نے اس کی پریشانی میں آسانی پیدا فرمائی، اس کی مدد اور نصرت فرمائی۔ تو اس نے آگے سے پلٹ پر ارادہ کیا کہ میں اسی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں شہید کر دوں گا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے ہی شہادت کی تیاریاں کر رہے تھے۔ آپ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا، یعنی جس رمضان مبارک میں آپ کو شہید کیا جانا تھا، اس میں ابتدا میں آپ ایک دن امام حسن پاک کے گھر رکتے، امام حسین پاک کے گھر رکتے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکتے۔ آپ افطاری میں بھی 3 لقمے کھاتے، آپ سحری میں بھی 3 لقمے کھاتے۔ تو آپ سے عرض کی گئی کہ ابا جان
آپ اتنا کم کھانا کھاتے ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا پیٹ بالکل خالی ہو۔ جس رات امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانا تھا، آپ نے اس رات باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے یہی وہ رات ہے کہ آج مجھے یعنی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دیا جائے گا۔ صبح کوفے کی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، اور ابن ملجم جو ہے مسجد کے کونے میں چھپ کر کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اسے کراس کر کے جب جا کر سنت موقدہ صبح کی سنتیں پڑھتے ہیں، آپ نے پہلی رکعت مکمل کی، آپ جو ہی سیدھے کھڑے ہوئے اور یہ آپ کی دائیں جانب سے آیا، اس نے آپ کی کن پٹی پر وار کیا، آپ کا پورا جو چہرہ تھا وہ داڑھی مبارک تھی وہ خون سے تر ہو گئی۔ حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک علیہ السلام بھاگتے ہوئے آئے اور مسجد میں ایک شور و غوغا مچ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ امیر المومنین پر حملہ ہو چکا ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خون جلدی سے صاف کیا جائے چونکہ نماز فجر کا وقت ہے اور میں نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے پاس موجود تھے، زخمی حالت میں تھے اور فرما رہے تھے لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے اسی کے بارے میں کئی مقامات پر کہا ہے کہ یہی ابن ملجم میرا قاتل ہوگا۔ پہلے آپ نے پوچھا، بتایا گیا، تو فرمایا کہ میں نے تو کئی مقامات پر یہ کہا ہے کہ یہی میرا قاتل ہوگا، میں اس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا تھا اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کئی دفعہ مشکلات میں اسے پریشانیاں ہوئی، مصائب نے آ کر اسے گھیر لیا تو میں نے اس کی مدد کی، لیکن عجب معاملہ تھا کہ مجھے ہر وقت قتل کرنے کا سوچا کرتا تھا۔ سامعین محترم، ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اتنے بڑے شخصیت حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، یا اللہ میں کامیاب ہو چکا ہوں، آپ نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر 19 رمضان مبارک کو آپ پر حملہ ہوتا ہے، 21 رمضان مبارک کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔